السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ 10 روزہ ہماری جو نشریات ہیں وہ چلیں گی، تو آج انہی نشریات کا پہلا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری القرآ مولانا محمد جنید اکبر صاحب، یہ لاہور سے تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ آئیے اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری محمد جنید اکبر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ان وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ سبحان اللہ۔ نعت سرکار کا دیوان بنایا ہوا ہے، نعت سرکار کا دیوان بنایا ہوا ہے، یہ جو رب نے قرآن بنایا ہوا ہے۔ اگر قرآن کو انسان پڑھتا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کلام تو اللہ رب العزت کا ہے، لیکن اس میں تعریف ہمیں ہمارے مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری محمد جنید اکبر۔ انہی حضور علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت آواز حضرت علامہ مولانا محمد اسد چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی بارگاہ میں ہم التماس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری
سبحان اللہ سبحان اللہ. قسموں سے بیاں ہو قسموں سبحان اللہ. سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں سبحان اللہ سبحان اللہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. قسموں سے بیاں ہو قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ. قسموں سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محرم الحرام کی آج 1 تاریخ ہے اور آج یوم شہادت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا. اور اسی ہی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد سمیر رضوی صاحب، اور ہم ان کا وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج کل ہمارا جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم گاہے بگاہے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سب سے پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ مختصر میں بیان کر دیجئے کہ ان کی یوم شہادت کے حوالے سے کافی
اشکال اور ابہام موجود ہے لوگوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پر فاروق اعظم کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے جو سوال کیا، یقیناً ہماری جو نسل نو ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے چند فتنے رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے وہ مسائل اجاگر کیے جو شاید پہلے اس سے قبل نہ تھے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ جس طرح آپ نے ڈسکس کیا کہ اس کی تاریخ کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، تو ایک بات پہلے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ تاریخی کتب میں ولادت ہو کسی صحابی کی یا شہادت ہو، اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، اور یہی بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ ظاہری بات ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پھر کچھ نام نہاد لوگ جو خود کو اہل سنت سے جوڑتے ہیں اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر وہ اہل سنت پر تنقید کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ 26 ذوالحج جو تاریخ فاروق اعظم کی بتائی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی شہادت 26 کو ہوئی۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں، مختلف مورخین نے اجمالاً یہ گفتگو کی ہے کہ آپ کو 26 کو آپ زخمی ہوئے تھے، اور زخمی کو انہوں نے شہادت لکھ دیا مجازاً۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 26 کو ہی شہید ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں طبقات الکبریٰ اس کی دوسری جلد میں یہ موجود ہے کہ آپ کو 26 کو شہید ہوئے، یہ 23 ہجری تھی۔ 26 کو زخم لگا، جی 26 کو آپ زخمی ہوئے، یہ 23 ہجری تھی، اور پھر یکم محرم اتوار کے دن آپ کی تدفین ہوئی، یہ 24 ہجری تھی۔ اب اس سے یہ طبقات ابن سعد یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے جو کہتے ہیں کے حوالے سے نا وہ اختلاف چلتا رہتا ہے کہ جیسے حضور کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح ہے۔ تو جو لوگ ہیں یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں فقط، اور پھر یہی بات اس کے علاوہ آپ طبقات ابن سعد کے علاوہ مختلف روایات دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ 23 ہجری میں آپ کو زخم لگا اور یکم محرم کو آپ کو تدفین ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کا ایک معمول رہا ہے کہ وہ یکم محرم الحرام کو یوم شہادت حضرت فاروق اعظم مناتے ہیں، لیکن پہلے اس پر اعتراضات نہیں ہوتے تھے۔ اب خدا ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، نئے نئے فتنے جوں جوں اجاگر ہوئے جاتے ہیں، اعتراضات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ یہی ان کی چیز اجاگر کرتے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ حضرت امام حسین، آپ کی شہادت کی وہ جو عزت افزائی ہے، جو ان کا جو مقام ہے، آپ کی شہادت کے مقام کو کم کرنے کے لیے کہ اس کو پس پشت ڈالنے کے لیے دوسرے لوگوں نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کو محرم میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ یہ فتنے اب کر اجاگر ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جمہور کا موقف کیا ہے۔ شہادت کے حوالے سے ہمیشہ کسی بھی معاملہ میں ترجیح جمہور کو دی جاتی ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں کئی ائمہ اپنے اقوال لے کر آئے ہوں، لیکن ترجیح ہمیشہ جمہور کو دی جاتی ہے اور مشہور قول کو دی جاتی ہے۔ مشہور بھی یکم کا ہے اور جمہور کا عمل بھی یکم کا ہے، اور پھر یہ لوگوں میں جس قول پر عمل ہے وہ یکم محرم الحرام کا ہے۔ اب آپ نے جیسے سوال کیا کہ کیا اس لیے یکم کو منایا جاتا ہے کہ شہادت امام حسین کا تذکرہ کم ہو جائے، تو یہ ایک انتہائی سطحی سوچ ہے، کیونکہ کوئی بندہ، کوئی عشق رسول رکھنے والا بندہ، اس کے وہم و گمان میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ وہ فاروق اعظم کا ذکر اس لیے کرے کہ حضرت امام علی مقام کے ذکر میں کمی واقع ہو جائے، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ امام علی مقام کے ساتھ جو ان کی زوجہ کربلا میں موجود تھی، اس کا نکاح ہی فاروق اعظم نے پڑھایا تھا۔ اب یہ کون بندہ سوچ سکتا ہے کہ جو امام علی مقام کا نکاح خواہ ہے، اس کا ذکر کرنے سے فاروق امام علی مقام کے ذکر میں کمی آ جائے گی؟ اور پھر آپ یہ غور و فکر کریں، یہ جو آپس میں تھے، قرآن بھی یہی کہتا ہے یہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں ان میں پیار تھا، محبت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو اس کا ذکر کیا جائے مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میرا ذکر تو کم نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب فاروق اعظم امام علی مقام کا نکاح پڑھا رہے ہیں تو امام علی مقام خوش ہیں، لہٰذا جو فاروق اعظم کا تذکرہ کرے گا، ذکر کرے گا، اس سے امام علی مقام خوش ہوں گے، نہ کہ ان کے ذکر میں کمی آئے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ ایک دن کیا منانے سے ان کے ذکر میں آج ہی کمی آئے گی؟ آپ پورا سال یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ پورا سال اتنے یوم مناتے ہیں کہ بالخصوص ہمیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم یکم کو منائیں؟
تاریخی اعتبار سے ملتا ہے، مشہور قول ہے، جمہور کا اس پر عمل ہے، تو اسی لیے ہم یہ یکم محرم کو مناتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دی جائے کہ اسے منانے سے حضرت امام علی مقام کے ذکر میں، رفعت میں، شان میں کمی آئے گی۔ ان کی شان کو بلند کرنے والا خالق کائنات ہے، ان کے مقام کو ہم تک پہنچانے والے رسول اللہ ہیں، اور جس کی شان اور عظمت خالق کائنات بلند کرے، جس کے مقام کو بیان کرنے والی رسالت مآب کی زبان ہو، ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کا ذکر کر کے اس کے شان کو کم کر سکیں؟ یہ تو فقط ایک معترضین کا جاہلانہ سوال ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کم عقل لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ فقط انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے القابات میں سے ایک لقب جو ہے وہ ہے مراد رسول، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ مراد رسول، ہم آپ جو لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ فاروق اعظم کو مرتبہ ملا ہے کہ تمام صحابہ میں آپ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، یعنی کہ پہلے مراد رسول ہیں پھر مرید رسول واہ ہیں، واہ یعنی